الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کی حالت کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم فی السبت، تم میں سے ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا، سو ہم نے کہا، کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، ذلیل. پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ وہاں ایک صریح گناہ کے ذریعے نقض میثاق کا ذکر تھا، اور یہاں ایک حیلے کے ذریعے نقض میثاق یعنی وعدہ توڑنے کا ذکر ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ایک واضح گناہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں ایک خفیہ گناہ کا ذکر ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے آبا کی خباثت کا ذکر تھا، اور اس آیت میں ان کی اولادوں کی خباثت کا ذکر ہے، یعنی ان بنی اسرائیل کا جو کہ بعد میں آئے. اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور ایلا کے علاقے میں پیش آیا. اس واقعے میں جن بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو وہ سمندر کے کنارے میں رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کا کام کسب جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن اپنے رب کی عبادت کے لیے خاص کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے جمعے کا دن بہتر ہے. تو انہوں نے پہلے تو دن کے انتخاب میں اختلاف کیا، اور اکثریت نے ان میں سے ہفتے کا دن پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے مشورے کا کوئی لحاظ نہ رکھا. تو ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہو گیا، اور اس دن ان کے لیے دنیا کا ہر کام حرام کر دیا گیا. پھر یہ معاملہ اس واقعے تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی یہ حکم برقرار رہا اور وہ اس کی پاسداری کرتے رہے، لیکن اس وقت تک ان میں بہت سے فسق و فجوری پیدا ہو گئے تھے. پھر ان میں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس دن مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے شروع میں تو ہیلے بہانے شروع کر دیے، اور پھر کچھ عرصے بعد کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، یعنی کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت شروع کر دی. ہفتے کے دن کی جو عظمت اور حرمت تھی اس کا کوئی خیال نہ رکھا، بلکہ اس میں مچھلیاں پکڑنا اور اپنی تجارت وغیرہ شروع کر دی. تو اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر کی طرح بنا دیا. تو یہ اس واقعے کا خلاصہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں دوسرے واقعات کی طرح اذ کا ذکر نہیں ہے. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کو ذکر کیا تو اس میں اذ فرمایا شروع میں، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، لیکن یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. واقعے کا ذکر ہے اور واقعے کی شروعات ہے وَلَقَدْ سے. تو وَلَقَدْ تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس واقعے کو چھپاتے تھے، کیونکہ اس میں ان کی بہت بدنامی تھی کہ صرف پیٹ کے خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس کی وجہ سے انہیں سزا کے طور پر بندر ہی بنا دیا گیا. تو یہ وجہ ہے یہاں پہ اذ نہ ذکر کرنے کی اور وَلَقَدْ تاکید ذکر کرنے کی، کہ وہ اس واقعے کو چھپاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا. الذین اعتدوا منکم، اعتدوا یہ اعتداء سے ہے، اور اس سے مراد ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے حیلہ کرنا. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جمعے کے دن سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں اور گڑھے کھود لیتے تھے تاکہ ہفتے کے دن پانی کے ساتھ اس میں مچھلیاں آ جائیں تو پھر وہ واپس نہ جا سکیں. تو یہ ایک طریقہ تھا حیلے کا. دوسرا طریقہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جمعے کے دن پانی میں کانٹے ڈال کر رکھ دیا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن اس میں پھر مچھلیاں آ کے پھنس جاتی تو وہ اتوار کے دن اسے نکال لیا کرتے تھے. تو یہ دوسرا طریقہ تھا حیلے کا. تو یہ جمعے کے دن گڑھے کھودنا اور پانی میں کنڈے ڈال کر رکھ دینا، تو یہ اگرچہ منع نہیں تھا، لیکن اس نیت سے کہ ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھنس جائیں اور جنہیں ہم اتوار کے دن پکڑ لیں، تو یہ کام یہ حرام تھا. یہ نیت اصل میں حرام تھی. نیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کام کو حلال کر دیتی ہے اور کسی کام کو
حرام کر دیتی ہے۔ تو ان کا جو فعل تھا یہ فی نفسی ہی ممنوع و حرام نہیں تھا، لیکن نیت ان کی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ کام حرام ہو گیا تھا۔ تو اس میں ان کے اس کام میں ہفتے کے دن کی بے احترامی اور بے عزتی تھی۔ فی السبت، ہفتے کے دن میں، عربی زبان میں سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں دو احتمالات ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد ہفتے کے دن میں اعتداء کرنا ہے، کہ ہفتے کے دن میں انہوں نے زیادتی کی اور جرم کیا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی حکم السبت، یعنی ہفتے کے دن کی جو تعظیم تھی، اس کا جو حکم تھا، اس حکم میں انہوں نے اعتداء اور زیادتی کی۔ بہرحال یہ دونوں احتمالات ہی صحیح ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی سزا کیوں دی، یعنی بندر ہی کیوں بنایا، کوئی اور جانور بنا دیتے۔ تو اس کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں بندر جو ہوتا ہے وہ انسان سے شکل میں بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا۔ تو ان کا جرم بھی کچھ اسی طرح کا تھا، انہوں نے ایک حیلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے۔ حیلہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر طور پر حق کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ حق نہیں ہوتا بلکہ اس کے مخالف ہوتا ہے۔ تو جزا من جنس العمل یہ قاعدہ ہے کہ یعنی جیسا جرم ہوگا ویسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے انہیں سزا کے طور پر بندر کی طرح بنا دیا گیا تھا، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری وجہ اس سزا کی مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ بندر جو ہے وہ ہیلے کرنے میں بہت مشہور ہوتا ہے، ہیلے بہت کرتا ہے، تو ان کا جرم بھی ایک ہیلہ تھا، اس لیے انہیں سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر بندر نہیں بنے تھے بلکہ ان کی شکل بندر جیسی ہو گئی تھی۔ انسانی فہم و شعور بھی ان پہ موجود تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن بعد وہ لوگ سب مر گئے، یعنی جن پر عذاب آیا تھا وہ سب 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ خوسئین، خوسئین دھتکارنے اور دور کرنے کے معنی میں آتا ہے، جو کہ کتے اور بندر کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں خوسئین کہتے ہیں کتے اور بندر کو دور بھگانے کے لیے۔ تو اس وصف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مسخ کے بعد لوگ ان سے نفرت کرتے اور انہیں دور بھگاتے تھے، یا یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے۔ اور ایک نکتہ یہاں پر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ان کی شکلوں کا یہ مسخ جو تھا وہ حقیقی تھا، صرف دلوں کا مسخ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شکلیں ہیں وہ حقیقتاً مسخ نہیں ہوتی، صرف ان کے دل جو ہیں وہ مسخ ہو گئے تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی شکلیں حقیقتاً مسخ ہوئی تھیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا، پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو نَكَالًا عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ان لوگوں کے لیے جو حاضر تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور بنا دیا نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیت میں جو واقعہ اور جو عذاب ذکر ہوا تو اس آیت میں اس کے فوائد اور اس کی حکمت ذکر ہے، اور وہ حکمت یہ ذکر ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ان بنی اسرائیل کے بعد آنے والے دوسرے بنی اسرائیل یا دوسرے لوگ کفار، ان کے لیے یہ عبرت ہے اور مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے۔ فجعلناها میں ہا ضمیر راجع ہے عقوبت یا سزا کی طرف، نکالن نقل سے ہے اور یہ عبرت کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی سزا یا عذاب جو گناہ کرنے والے کو یا دوسرے لوگوں کو اس گناہ سے روکے، اس عمل سے روکے۔ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس میں بھی دو احتمالات ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جو اس علاقے میں موجود تھے اور وہ لوگ جو اس کے بعد پیدا ہوں گے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس میں بستے تھے اس علاقے میں اور وہ لوگ جو اس سے دور رہتے تھے۔ تو ایک توجہ اس کی زمانے کے لحاظ سے ہے اور دوسری توجہ اس کی مکان کے لحاظ سے ہے۔ متقین سے مراد یہاں پہ مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے،
بنی اسرائیل یا دوسرے اہل کتاب وغیرہ اس سے مراد نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب کے نیک لوگ اس سے مراد نہیں ہیں، کیونکہ کتب الہیہ میں متقین کی اصطلاح امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، امت مسلمہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے کتب الہیہ میں ربانیون اور رہبان کی اصطلاح مشہور ہے، متقین صرف مسلمانوں اور امت مسلمہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قصہ امت کو اس طرح کے افعال سے منع کرتا ہے۔ تو موعظہ یعنی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے افعال سے امت مسلمہ کو منع کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة